بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جو کہ بیت اللہ شریف میں موجود ہے، اور وہاں پر مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں اور طواف کرتے وقت اس کو استلام کرتے ہیں۔ جس طرح کی اسلامی تاریخ کو بہت سارے حوادث کا سامنا پڑا، اس طرح حجر اسود پر بہت سے حوادث آئے ہیں۔ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، حق تعالیٰ کی طرف سے مدد آ پہنچی، اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا، اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں رہ گئی۔ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جن میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑتوڑ ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ حجر اسود کو پورا اکھاڑ نہ پھینکے تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی، اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا، اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا، اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اسی طرح کے ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا۔ شہزادے نے اس آدمی کو فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا، اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا، اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا، اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے باہر نکال دیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ 606 عیسوی میں جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا، اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا، اور تمام سرداران قبائل سے فرمایا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائے۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود کو رکھا جانا تھا، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود میں سونے کا کام کیا۔ 1281 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اس پر چاندی چڑھائی۔ 696 عیسوی میں جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج ابن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کی 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الرازی کے عہد میں ایک قرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے کے بعد واپس کر دیا۔